لوجهك وعظيم سلطانك يا الله أنت الله لا شريك لك اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من كل شيء بعد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا فعالا لما يريد يا ستار العيوب یا غفار الذنوب، اے اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے در پر حاضر ہیں، اے اللہ آپ کے بندے ہمیں اپنا حقیقی بندہ بنا دے، میرے اللہ ہم آپ سے یہی مانگتے ہیں ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، حقیقی بندہ بنا دے، جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، جیسا آپ ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں ایسا بنا دے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پسند آ جائیں، اے اللہ ہم کسی اور کے سامنے اچھا لگنا نہیں چاہتے، کسی کے سامنے اچھا دکھنا نہیں چاہتے، اے اللہ آپ ہمیں پسند کر لیجئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اے اللہ آپ اس امت کے کھیونہار ہو جائیے، اے اللہ ان کا کوئی ناخدا نہیں، اے اللہ آپ حفاظت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اس علاقے کے اندر ہم 32 دانتوں کے اندر ایک زبان ہے، اے اللہ اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، اے اللہ اتحاد نصیب فرما، اے اللہ اتفاق نصیب فرما، اے اللہ 32 دانتوں کے اندر ایک زبان ہے، اے اللہ آپ ایک بنا دیجئے، ایک بنا دیجئے، متحد کر دیجئے، اتفاق نصیب فرما دیجئے، دلوں کے اندر سے کھوٹ کو، حسد کو، نفرت کو، بغض کو، عداوت کو، شرارتوں کو نکال دیجئے، اے اللہ اتفاق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اتفاق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ بدگمانیوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ وہ تو انتظار میں رہتی ہیں کہ ہم ہو جائیں، ہمیں کوئی موقع ملے بس ہم ہو جائیں، اے اللہ امت کا شیرازہ بکھر رہا ہے، آپ حفاظت فرما دیجئے، آپ شیرازے کو اتفاق میں بدل دیجئے گا، بکھرنے سے محفوظ رکھ لیجئے گا، بکھرنے سے محفوظ رکھ لیجئے گا، تانا دیں گے مشرک کے، تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، آپ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، آپ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، ہم ظاہر میں جڑے ہوئے ہوں اندر سے جڑے نہ ہوں تو بات نہیں بنے گی، اے اللہ دلوں کو جوڑ دیجئے گا، اے اللہ آپ نے فرمایا تھا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے، شیشہ تو سامنے دیکھنے والوں کو یہ بتاتا ہے، میں کسی کے آپ دوسروں کو کیوں بتاؤں، میں کسی کی بات تیسرے کے سامنے کیوں کروں، اس کے سامنے کیوں نہ کروں، وہ تو میرا ایمانی بھائی ہے، میں اس کو شیشہ دکھاؤں، اس کو دکھاؤں کسی اور کو نہ دکھاؤں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، قرآن دلوں کی صفائی کے لیے آیا ہے، اے اللہ قرآن کے وہ دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہمارے دلوں کی صفائی کا ذریعہ بنا دیجئے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، اے اللہ پھر ہمارے دل کیوں نہیں صاف ہیں، اے اللہ اتفاق نصیب فرما دیجئے، اتحاد پیدا فرما دیجئے، خیر کے کاموں کے لیے قبول فرما لیجئے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک اندر کے کالے نے، ظاہر کے گورے نے کہا تھا کہ علی کے مقابلے میں تم میرے ساتھ آ جاؤ، اے اللہ حضرت علی سے بھی یہی کہا گیا، دونوں نے جواب دیا کہ او رومی کتے اگر تو ہمیں علی کے سامنے کھڑا کرے گا یا حضرت علی کو امیر معاویہ کے سامنے کھڑا کرے گا تو اس کی صف میں سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ہم ہوں گے، اے اللہ اندر کی چپقلش ہو، اے اللہ اندر کے اختلافات ہوں لیکن ظاہری طور پر ہم دشمن کے سامنے تو صف بستہ ہو جائیں، اور ہم سب کا ایک دشمن ہے، وہ شیطان ہے، ہمارے دلوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کو کھینچ کر کے نکال رہا ہے، اے اللہ اس کے سامنے ہمیں متحد فرما دیجئے، وہ کس طرح ہنستا ہوگا، کس طرح خوش ہوتا ہوگا کہ میں نے کس طرح امت کو بکھیر دیا، امت کو بکھیر دیا، امت کو پھیلا دیا، اے اللہ امت متفق نہیں ہے اس کو خوشی ہو رہی ہوگی، اے اللہ آپ ہمیں متفق فرما دیجئے، متحد فرما دیجئے، دلوں کو جوڑ دیجئے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اے اللہ دل پیسوں سے نہیں جڑتے، دل راشن بانٹنے سے نہیں جڑتے، دلوں کو تو جوڑنے والا ہے، دل تو تیرے قبضے میں ہے، جب تیرا ڈر دل کے اندر آتا ہے تو دل جڑتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے، دل کی دنیا کو بدل دیجئے، دل کی دنیا کو بدل دیجئے، اے اللہ پھر عرض کرتا ہوں ہمیں اتفاق نصیب فرما، پھر عرض کرتا ہوں اس جگہ کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ فتنے کی آماج گاہ بننے سے حفاظت فرما، اے اللہ امت کا پیسہ بہت قیمتی ہے اس کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ امت کا مال بہت قیمتی ہے اس کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھ لیجئے، اپنے دین کی سر
سربلندی کے لیے لگ جائے. اے اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے گا, دین کا کام لے لیجئے گا. میرے اللہ میں دعا کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی دین کا کام اے اللہ ایسا ہے جس کو میں کر سکوں, اے اللہ کوئی صلاحیت نہیں, کسی صلاحیت کا اعتراف نہیں, اے اللہ بس مانگتے ہیں کوئی دین کا کام ہمارے کھاتے میں ڈال دے, ہمارے حصے میں ڈال دے. اے اللہ اپنی شان کے مطابق ہمارے حصے میں کوئی اپنے دین کا کام ڈال دیجئے جس کے ساتھ ہم لگے رہیں, مرتے دم تک لگے رہیں. اور میرے اللہ وہ دین کا کام ہو, کبھی ایسا ہو کہ وہ دین کا کام تو ہم کر رہے ہوں پس پردہ ہم اس سے دنیا حاصل کرنے والے ہوں. اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں نام نہیں چاہیے, ہمیں عہدہ نہیں چاہیے, ہمیں ناموری نہیں چاہیے, ہمیں تذکرے نہیں چاہیے, ہمیں تو تیری خوشنودی چاہیے. اے اللہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ فلاں کہے کہ فلاں نے اتنے مدرسے بنا لیے, اتنی مسجدیں بنا دی, اتنی جگہوں کی سنگ بنیاد رکھ لی. نہ ربا آپ کے ہاں قبول ہو جائے تو بات بنے گی, آپ نے اگر رد کر دیا تو اس تذکرے کا کیا فائدہ. پھر تو آپ قیامت کے دن کہیں گے جا تو چاہتا تھا تیرا ذکر ہو گیا, اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. ہماری اس سے حفاظت فرما, ہماری اس سے حفاظت فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ یہ قوم اس کی شکلیں آپ کے حبیب سے ملتی ہیں, اے اللہ ان کی پگڑی آپ کے حبیب سے ملتی ہے, اے اللہ ان کی لنگی آپ کے حبیب سے ملتی ہے, ان کا ظاہر تو حبیب کبریا جیسا ہے, ان کا باطن بھی ایمان کے مطابق اسلام کے مطابق بنا دیجئے. اے اللہ ان جوانوں کی حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ اس قوم کے جو رہنما ہیں, جو رہبر ہیں, جو علماء ہیں, ان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اس امت کا درد رکھنے والے ہیں, اس قوم کا درد رکھنے والے ہیں, ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان سے دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ مزید دین کا کام لے لیجئے گا, جس کے ذریعے سے یہ قوم دنیا میں بھی آگے بڑھے, آخرت کے اندر میں بھی جنت میں جانے والی بن جائے. اے اللہ آپ سے گزارش ہے آپ ہم سب کا آنا قبول فرما لیجئے گا, رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے گا. اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں بیماروں کو شفا نصیب فرما, پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما. اور اے اللہ آپ سے گزارش کرتے ہیں اس جگہ کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ دین کے لیے قبول فرما لیجئے, دین کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس باغ کو سدا بہار بنا دیجئے, ہر بکھا پھل کھاوے, جو کھاوے روگ اسدا جاوے, دور ہوئے دلگیری. اے اللہ قبول فرما لیجئے, یہاں سے علم کی روشنی کو جاری فرما دیجئے. پورے علاقے کے اندر جتنے ساتھی جتنے علماء دین کی محنت کر رہے ہیں سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کو قبول فرما, سب کے اداروں کو اپنے ہاں قبول کر لیجئے, سب کے اداروں کو اپنے ہاں قبول کر لیجئے. جب آپ قبول کریں گے تو ہم ہر طرح کی فکر سے آزاد ہو جائیں گے. اور میرے اللہ ہمیں قبول کروانے والا چج نصیب فرما, ہمیں قبول کروانے والا منہ نصیب فرما. اے اللہ جاگنا نصیب فرما, راتوں کو روشن کرنا نصیب فرما, راتوں کو اٹھنا نصیب فرما, اپنے دین کے لیے در در کی خاک چھاننے کی توفیق عطا فرما. ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے. اے اللہ دلوں کی بہار بنا دیجئے گا, سینوں کو اس کے ذریعے سے منور فرما دیجئے گا, روشن فرما دیجئے. اور آپ سے مانگتے ہیں اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصیرنا. اے اللہ دنیا ہی ہماری مطمع نظر ہو جائے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, دنیا ہمارے غموں کا ذریعہ بن جائے, اس سے ہماری حفاظت فرما. ولا مبلغ علمنا, اور علم کو ہم دنیا کمانے کے لیے استعمال کریں, اس سے ہماری حفاظت فرما. ولا الى النار مصیرنا, اور سب سے بڑا مسئلہ یہ دنیا ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے, اس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ آخری گزارش ہے, اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے, اور ہم سب کی طرف سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر اور ان کی آل پر, ان پر اور اہل بیت پر, ان پر اور ازواج مطہرات پر, اور میرے اللہ تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین اور مسلمات پر, اور میرے اللہ انہی کے رستے پر جینا اور مرنا نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا